الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کی پرکھ وہی رکھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ عقل مند لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے علم کو ایک شان بخشی ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ بتلا دیا کہ جہالت ایک اندھیرا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت علم کا نور عطا فرمائے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو برتن دیے، ایک دھڑکتا ہوا دل اور دوسرا پھڑکتا ہوا دماغ۔ یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا برتن ہے اور یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے وہ خوش نصیب انسان، اس کے سینے میں نور ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں اور ڈنگروں جیسی زندگی گزارا کرتے۔ ان کے دم قدم کی یہ برکت ہے کہ آج لوگ ہدایت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بناتا ہوں۔ فرشتوں نے سوچا کہ زمین پر جو مخلوق اس وقت تھی اسی طرح کی کوئی مخلوق ہوگی، تو انہوں نے مشاہدے پر مبنی بات کی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار عالم آپ ایسے کو خلیفہ بناتے ہیں جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کے اندر علم کی استعداد رکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء، علم الاشیاء عطا فرما دی۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ ان کو پڑھا دیا اور ان کو نہیں پڑھایا اور پھر مقابلہ کروایا، نہیں، بلکہ ان کے اندر ایسی خوبیاں رکھ دی کہ ان کو سمجھ حاصل تھی ان چیزوں کی۔ یہ فطری طور پر اللہ نے ان کی خمیر میں رکھ دی علم کی مناسبت۔ چنانچہ ان کو پیدا فرمانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا فرمان کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. چنانچہ وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے فرشتے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نام بتاؤ انبئہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے. اب اس مقابلے میں میدان آدم علیہ السلام نے جیت لیا. ہے انوکھی سی بات، ایک طرف لاکھوں سال کے تجربہ کار عبادت گزار فرشتوں کی جماعت موجود ہے، اور دوسری طرف کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام. مگر انہوں نے میدان مار لیا، نام بتا دیے، وہ نہیں بتا سکے. تو جب انہوں نے جیت لیا میدان، اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ میں اب ان کو انعام دوں. دنیا کا دستور ہے، جب بھی کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اس کو انعام دیا جاتا ہے، اور انعام بھی ایسا کہ جس کو یاد رکھا جائے. چنانچہ خوبصورت سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں کہ اس کی لیمینیشن کروا کے اپنے پاس رکھیں گے، یا ان کو کوئی ٹرافی دی جاتی ہے، یا گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. یہ یادگار بناتے ہیں، اس موقع کو تاریخی اہمیت دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی ارادہ فرما لیا کہ اس موقع کو ایک تاریخی اہمیت دینی ہے. چنانچہ دو کام فرمایا. ایک تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھاؤ اور تمام آسمانوں کی سیر کرواؤ، تاکہ ہر آسمان کے فرشتے زیارت کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے نائب بنے، اللہ کے خلیفہ بنے. آدم علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروایا. اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ فرشتوں کو حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو. یہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن سجدہ تو بہرحال اللہ رب العزت کا حق ہے. اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے اس عمل کو جائز کر دیا. حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا انعام کہ حکم خدا پر فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ انعام ملا کس کو؟ سیدنا آدم علیہ السلام. انوکھا انعام تھا، واقعی تاریخی انعام جس کو یاد رکھا جائے گا. فرشتوں نے سجدے کی. اب اس موقع پر فرشتوں میں ایک جماعت تو وہ تھی جس نے حکم خدا سنتے ہی فوراً عمل کر لیا. جبریل علیہ السلام فوراً سجدے میں چلے گئے، اسرافیل علیہ السلام سجدے میں چلے گئے. اللہ رب العزت ان کی تعمیل سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے چونکہ جلدی کی سجدہ کرنے میں ان کو بھی انعام سے نوازا. چنانچہ جبریل علیہ السلام کے ذمے یہ کام لگایا کہ تم میرے انبیاء کی طرف میرا پیغام لے کر جاؤ گے. وہ اللہ کے پیغام بر بن گئے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی، انبیاء کی مدد کے لیے ان کے ذمے کام لگا دیا. چنانچہ یہ ڈیوٹی جبریل علیہ السلام نے دی کہ تمام انبیاء کی طرف وحی لے کر آئے، اور جہاں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑی وہ انبیاء کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر لے کر آئے. اسرافیل علیہ السلام نے بھی جلدی کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتھے پر قرآن مجید پورے کو لکھوا دیا، اور ان کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی، سور پھونکنا. اور یہ ایسی اہم ڈیوٹی کہ سور پھونکنے پر پوری کی پوری کائنات اس کے اندر ایک انقلاب آ جائے، قیامت برپا ہو جائے. صاف ظاہر ہے کہ ریموٹ کنٹرول ہو اگر ایئر کنڈیشنر کا تو وہ بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے، سمجھدار کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کا یہ ریموٹ کنٹرول بٹن جو تھا وہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا. اب بتائیے کہ ایک نقطہ یہاں سے ملا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم سے بھی محبت ہے
اور جو عالم کی قدردانی کرے اللہ تعالی کو ان سے بھی محبت ہے. ایک مخالف بھی نکل آیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. فرمایا ما منع کا اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ کہنے لگا نا خیر من، میں ان سے زیادہ بہتر. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف مائل ہے، انہیں مٹی سے پیدا کیا جو پستی کی طرف عاجزی ہے اس میں، تو میں زیادہ اچھا. کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی، عالم کی مخالفت کی، چنانچہ اللہ رب العزت کو اس پر عتاب ہوا، ناراضگی ہوئی. فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا یہاں سے، تم مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں. ہر دور اور ہر زمانے جو علماء کا مؤید ہوگا، ان کا معاون ہوگا، ان کا قدردان ہوگا، اللہ کی رحمتوں میں سے وہ بھی حصہ پائے گا. اور جو علماء کا مخالف ہوگا اللہ کی ناراضگی کو وہ مول خریدے گا. یہ علم اس قدر اللہ رب العزت کے ہاں ایک پسندیدہ چیز، چنانچہ علم کے ذریعے اللہ تعالی عزتیں دیتے ہیں اور بندے کو قوت ارادی عطا فرماتے ہیں. دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا. اب بتائیے، چھوٹی عمر، کنویں کا اندھیرا، اوپر سے رات کی ابھی اندھیرا، دل گھبرانے لگا. وہ شام کو کنویں میں ڈال کر گئے تھے، تبھی تو واپس پہنچتے عشاء ہو گئی تھی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. تو یوسف علیہ السلام اندھیرے میں، ایک تو کنویں کا اندھیرا، ایک اوپر سے رات کا اندھیرا، اکیلے ہیں، دل گھبرا رہا ہے، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. سحری کا وقت جب ہوا تو تھوڑی روشنی نظر آئی. اس روشنی کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی کہ روشنی ہو رہی ہے تو میرے لیے کوئی نہ کوئی باہر نکلنے کی سبیل نکل آئے. چنانچہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری مصیبت کو بھی آسان کر دے، اور پوری دنیا میں جو بھی مصیبت زدہ ہے ہر مصیبت والے کی مصیبت کو آسان کر دے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. مفسرین نے لکھا یہ تہجد کا وقت ایسا ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر مصیبت والے کی مصیبت کے غم کو آسان کر دیا جاتا ہے. کوئی فوت ہو جائے سارا دن لوگ روتے رہیں گے، تہجد کے وقت سب کو نیند آ جائے گی. بیمار آدمی کو دیکھیں سارا دن تڑپتا رہے گا، عام طور پر سحری کے وقت اس کو ذرا سکون مل جائے. تو آپ اس کا مشاہدہ خود بھی کر سکتے ہیں، کتنا غمزدہ کوئی کیوں نہ ہو، مگر سحری کا وقت اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ من جان باللہ اس کے غم کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے. تو مفسرین نے لکھا یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ ہر مصیبت والے کی مصیبت کو اس وقت میں آسان فرما دے. سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، چنانچہ ان کو مصر پہنچا دیا گیا. وہاں پر ان کی قیمت لگی. قیمت بھی کیا لگی؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنتی کے کھوٹے سکے. حالانکہ لڑکپن میں انسان کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے اور اس کے حسن و جمال کو وہ اور بڑھا دیتی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا تو حسن و جمال بے مثال تھا، پھر اوپر سے لڑکپن کی عمر تھی. اب یہ تو دو آتشہ چیز ہونے والی بات ہے، لیکن اتنے حسن کے باوجود قیمت کیا لگ رہی ہے؟ چند کھوٹے سکے. مفسرین نے یہاں نقطہ نکالا کہ جو لوگ حسن ظاہر کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں وہ چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے.
اللہ کے ہاں حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں سے کے سوا کچھ نہیں۔ اب مصر میں آ گئے، زندگی گزرنے لگی، حتیٰ کہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، میچورٹی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بھرپور جوانی کی عمر کو آ گئے، اللہ نے ان کو اپنا حکم اور علم عطا کیا۔ اب علم مل رہا ہے، اب ایک نعمت اور ملی، پہلے حسن تھا اور اب کیا ملا؟ اب علم ملا۔ اللہ رب العزت نے اس علم کی برکت سے ان کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دیا، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ان پر آزمائش آئی۔ اللہ رب العزت نے اس نور کے صدقے جو ہدایت کا تھا، ایمان کا تھا، علم کا تھا، ان کو کامیاب کر دیا۔ جیل جانا پڑ گیا، جیل میں بھی چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، بڑا عزت کے ساتھ اس کو پروٹوکول کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جناب بتائیے یہ جو قحط کے سال آ رہے ہیں ان میں کرائسس مینجمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا انچارج بنا دو، فائنینس منسٹر بنا دو۔ کیوں بنا دو؟ آگے کہا انی حسین جمیل، میں بڑا خوبصورت ہوں۔ نہیں، انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں، امانت والا بھی ہوں، علم والا۔ معلوم ہوا اب جو یہ درجہ مل رہا ہے یہ حسن کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ ان کو ان کے علم کی وجہ سے ملا۔ یہ وہ جگہ ہے مصر جہاں ان کے برادری کا کوئی بندہ نہیں تھا، اپنے گھر خاندان کا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی تھے، کسی کو اپنا نہیں کہہ سکتے تھے، اجنبی تھے، پرائے تھے، کوئی ووٹ بینک نہیں تھا۔ یہاں پر ان پرائے لوگوں میں اللہ نے اس علم کے نور کے صدقے ان کو فرش سے اٹھایا اور بالآخر عرش کے اوپر بٹھا دیا۔ تو عزت کس کی وجہ سے ملی؟ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے آخری مرتبہ ان سے ملنے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا، تو وہ اس وقت بڑے برے حال میں تھے، بہت ہی پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے۔ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں ہے، فاوف لنا الکیل، ہمیں وزن گندم کا پورا دے دو، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ اینجا رسید، یہ بھی تو نبی زادے ہیں، نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مگر بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں صدقہ دے دیجئے، ہماری جھولی میں صدقہ ڈالیے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو ہکا پکا رہ گئے، حیران رہ گئے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بھی تقوی کو اختیار کرتا ہے، اپنے اندر صبر ضبط پیدا کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس علم کی برکت سے، علم پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ تخت دیا جہاں کوئی ان کا اپنا بھی نہیں تھا، سب پرائے تھے۔ پردیش میں بھی اللہ نے ان کو عزتیں بخشی۔ تو اگر کوئی عالم ہو، با عمل بنے اور اپنوں میں رہے،
اللہ تعالیٰ اس کو کیوں عزتیں نہیں بخشیں گے؟ آج جب ہم شکوہ سنتے ہیں نا طلباء سے، لوگ عزت نہیں کرتے، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے علم پر عمل کریں، جب اس کا رنگ چڑھا ہوا لوگ دیکھیں گے یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کریں گے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ علم کا نام ہو اور زندگی میری عوام الناس جیسی ہو تو پھر لوگ آپ کے ساتھ عوام الناس جیسا معاملہ کریں گے، ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں گے۔ تو یہ علم کا نور ہے جو انسان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ دوسری بات، علم سے انسان کے اندر اعتماد آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کے اندر یقین پکا ہوتا ہے، جو سچے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ایسی ان کو یقین ایقان نصیب ہوتا ہے اللہ کی باتوں پر، آیتوں پر۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جب سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، تو کہیں کہیں پڑاؤ ڈالتے، وہاں ان کو وضو کی ضرورت پیش آتی۔ تو ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد، وہ پرندوں کی دنیا کا سول انجینئر تھا۔ اس سے فرماتے تھے کہ بھئی بتاؤ پانی یہاں کتنا نیچے ہے؟ وہ اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر بتا دیتا تھا کہ پانی قریب ہے یا بعید ہے، لہذا کنواں کھودا جاتا اور پانی نکال لیا جاتا۔ ایک موقع پر پڑاؤ ڈالا، اس کو بلا بھیجا، وہ موجود نہیں تھا۔ میں مالی لا اری الہدہد، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین، آج غیر حاضر کیوں ہے؟ اور ادھر وضو کرنا تھا، نماز کا معاملہ تھا۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی پراپر دلیل میرے پاس لائے، ادھر لے کے آئے کہ مجھ سے یہ بات ہو گئی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری کہ ادھر سے ہدہد صاحب بھی پہنچ گئے۔ پتہ چلا جناب کہ آپ کا آرڈر آیا ہے، پیشی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف یہ مٹھی بھر پرندہ ہدہد، چند ہڈیوں کا، گوشت کا بنا ہوا چھوٹا سا پرندہ، ناتواں سی جان، کمزور سی جان، اور بلایا کہاں جا رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس، جن کے سامنے جانے سے جن گھبراتے تھے، عفریت گھبراتے تھے، انسان ان کے سامنے جانے سے گھبراتے تھے۔ وہ انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، سب کے بادشاہ تھے۔ ایسی اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ اب اس کے سامنے جب ہدہد کو جانا پڑا تو لگتا تو یہ ہے کہ اس کو تو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے تھا کہ مجھے طلب کر لیا گیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، کوما میں چلا جاتا۔ مگر ہدہد کے اندر اعتماد آیا، پوچھا جی حکم، فرمایا کہ بھئی تم کہاں تھے، کیوں یہاں نہیں تھے؟ تو یہ ہدہد ننھی سی جان، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا، بلکہ آگے سے کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبع یقین، کہ جناب میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا آپ کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر، یہ کیوں بڑھ کے مار رہا ہے؟ اس کے پیچھے علم ہے۔ علم نے اس کو اتنا اعتماد دیا کہ اب بات کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ایسے یقین سے بات کر رہا ہے۔ ارے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، ہاں، کہتے احطت بما لم تحط به، میں جانتا ہوں وہ جس کا آپ کو نہیں پتا، اور میں قوم سبا کی خبر آپ کے پاس لایا ہوں، پکی بات۔ تو معلوم ہوا کہ علم انسان کو عزتیں بھی دیتا ہے، اور علم انسان کے یقین کے اندر، اعتماد کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے
اس علم کو حاصل کرنے کے لیے خوب قربانیاں دی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. چنانچہ ہم علم کو حاصل کریں، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم بچپن میں علم حاصل کرو، فرمایا پوری زندگی علم حاصل. یہ 80s کی بات ہے کہ اس عاجز کو ایک مینجمنٹ کا کورس کرنا تھا جس کا عنوان تھا افیکٹو مینجمنٹ. اس میں کوئی 50 کے قریب مختلف جگہوں کے جنرل مینیجر وہ آئے ہوئے تھے، اور جو انسٹرکٹر تھے جنہوں نے کورس کروانا تھا وہ جرمنی کے ایک پروفیسر تھے، مسٹر براڈی ان کا نام تھا. اور یہ شخص مختلف ملکوں کی 7 یونیورسٹیوں کے اندر وزٹنگ پروفیسر تھا. اتنا یہ تجربہ کار بندہ تھا. خیر جب اس نے اوپننگ اپنا لیکچر دیا اس میں اس نے عجیب بات کی. کہنے لگا کہ پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ لڑکپن میں پڑھا جاتا ہے اور پھر جوانی میں زندگی میں کام کیا جاتا ہے، پھر پڑھنے کی بات نہیں ہوتی. لیکن اب زمانے میں کنسپٹ بدل گیا. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. یہ ہم کے اوپر ذرا زور تھا، یعنی وہ کنٹری، وہ ملک جو بڑے پروگریسو ہیں، سائنٹیفک ریسرچ میں آگے نکل گئے ہیں، اس کمیونٹی کی بات کر رہے تھے. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے. پروفیشنل لائف کے اندر بھی کانفرنسز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، سیمینار اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، لیکچر سننے ہوتے ہیں، ٹریننگ لینی ہوتی ہے. تو پڑھنا فقط کالج یونیورسٹی کے ساتھ ہی مقید نہیں، اس کے بعد بھی ٹیکنیکل لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ ساری عمر بیچارے پڑھتے ہیں، ان کے کمروں میں جا کے دیکھو آگے پیچھے آپ کو کاغذ نظر آئیں گے. ساری عمر گزر جاتی ہے بیچارے کے پڑھتے، سفید بال ہوتے ہیں اور کچھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم اگر پڑھے نہیں تو ہمارا علم اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتا، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پڑھنا پڑتا ہے. جب اس نے یہ بات کی نا کہ بھائی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے، تو میں نے اس وقت ان سے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا بتائیں. میں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. تم علم کو حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں، یہ تو بہت پرانا آئیڈیا ہے. جب میں نے یہ حدیث سنائی تو وہ بندہ تھوڑی دیر تو بالکل کھڑا رہا، خاموش. پھر اس نے بریف کیس کھول کر اپنی ڈائری نکالی. مجھے کہتا ہے مسٹر احمد آپ اس میں یہ چیز لکھ دو، انگلش کا ترجمہ بھی. میں نے لکھ دیا. کہنے لگا کہ میں ان تمام ڈیلیگیٹس کے سامنے یہ پرومس کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، میں دنیا میں جہاں بھی لیکچر دوں گا میں سب کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تم پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہو. تو گویا پوری زندگی ہر بندے کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے اپنے آپ. جو طالب علم سمجھے گا وہی تو سیکھے گا، اور جو سمجھے میں سیکھ گیا اس کا تو راستہ بند ہو گیا. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوا کرتی ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا طلب رکھی، اس کی مثالیں پڑھ کر حیران ہوتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے کسی بات کی وجہ سے جیل بھجوا دیا. چند دن گزرے تھے کہ ایک نوجوان اٹھتی جوانی ٹین ایجر وہ اس کے آفس میں آیا اور اس نوجوان کے چہرے پہ آنسو تھے، تب تب گر رہے تھے. جتنے لوگ بیٹھے تھے نا آفس میں سب کے دل پسیج گئے
اور انہوں نے کہا کہ حاکم صاحب اس نوجوان کی بات کو پورا کر دیں، یہ اتنا زارو قطار رو رہا ہے۔ حاکم وقت نے کہا کہ نوجوان تو بتا، جو مطالبہ لے کر آیا ہے میں تیرے مطالبے کو پورا کروں گا اور میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ جب بادشاہ نے پوچھا تو وہ طالب علم کہنے لگا جی میں آپ کے پاس یہ فریاد لے کر آیا ہوں کہ آپ برائے مہربانی مجھے جیل بھیج دیں۔ تو حاکم بڑا ہے نا کہ ایسے تو کوئی نہیں کہتا ہمیں جیل بھیج دے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ طالب علم نے کہا جناب آپ نے میرے استاد کو اتنے دل سے جیل میں رکھا ہوا ہے، میرا سبق کا ناغہ ہو رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے بھی جیل بھیج دیجئے، میں جیل کی مشقتیں کو برداشت کر لوں گا، میں وہاں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ علم کی ایسی طلب ہوا کرتی، لگن ہوتی تھی اور وہ لوگ اس میں مگن ہوتے تھے۔ چنانچہ مدرسہ نظامیہ جب بنایا گیا، نظام الملک توسی نے بنایا اور اس نے بڑا پیسہ خرچ کیا اس کے اوپر، تو کچھ عرصہ تو علمی ماحول بہت اچھا رہا۔ کچھ سالوں کے بعد نظام الملک کو یہ اطلاع ملی کہ جناب اس وقت جو طلباء ہیں ان کے دل میں تو دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، اور یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس نے سوچا کہ اچھا میں ذرا جائزہ لیتا ہوں، چنانچہ ایک رات اس نے ذرا بھیس بدلا، عام کپڑے پہنے کہ جس میں ذرا پہچانا نہ جائے، مدرسے میں چلا گیا۔ یہ بچوں کے تکرار کا وقت تھا، ہر مدرسے میں تکرار ہوتا ہے، لکل شیء باب و باب العلم تکرار۔ اب طلباء گروپ بن کر تکرار کر رہے ہیں۔ یہ ایک گروپ کے پاس پہنچا، سلام دعا کے بعد کہا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک، کیسے آنا ہوا یہاں؟ ایک نے کہا جناب میرے والد صاحب مفتی اعظم ہیں، بڑا ان کا سٹیٹس ہے، بڑی ان کی آن بان شان ہے، میں ان کا بیٹا ہوں اور میں چاہتا ہوں میں بھی پڑھ کے مفتی اعظم بنوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے والد صاحب خطیب شہر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھ کر ان کی جگہ کو سنبھالوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے والد صاحب عالم ہیں اور بادشاہ کے بڑے مشیر ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ عالم بنوں اور وقت کے بادشاہ کا مشیر بنوں۔ یعنی جتنے طلباء نے جواب دیا وہ سب کا سب از قسم دنیا تھا، دنیا کی شہرت، دنیا کا پیسہ، دنیا کا سکون، دنیا کی عزت، وہ اچھا زمانہ تھا۔ نظام الملک بڑا پریشان ہوا کہ اگر ان لوگوں کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے تو علم پڑھ کر ان کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ میں مدرسہ بند کر دوں اور جو پیسہ یہاں خرچ کرتا ہوں اس کو کسی اور کار خیر میں لگا دوں۔ یہ نیت لے کے وہ چل پڑا۔ جب مدرسے کے مین گیٹ کے قریب آیا، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، زیادہ عمر نہیں تھی، وہ بیٹھا اکیلا اپنی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو نظام الملک نے اس کو بھی سلام کیا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو یہ بات عجیب لگی، اس نے کہا جناب کیا بات ہے، ہم سے بات ہی نہیں کرتے۔ اس نے آگے کھڑا کھڑا جواب دیا جناب میں یہاں آپ سے باتیں کرنے تو نہیں آیا۔ نظام الملک نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو وہ چھوٹا بچہ جواب دیتا ہے کہ جناب میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو کیسے راضی کروں؟ یہ علم مجھے ان کتابوں سے ملے گا، اس لیے میں بیٹھا ہوا کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ جب نظام الملک نے یہ جواب سنا، اس نے دل میں نیت کر لی کہ جب تک ایک شاگرد بھی ایسا ہے میں مدرسے کو بند نہیں کروں گا۔ یہ شاگرد تھا جو بڑا ہوا اور اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ تو طلباء کو چاہیے کہ وہ علم کی طلب ایسی اپنے اندر پیدا کریں کہ اپنے اساتذہ کے علم کو چوسنے والے بن جائیں۔ آپ نے اسفنج کو دیکھا؟
اسفنج کو پانی میں رکھ دو، سارا کا سارا پانی سے بھر جاتا ہے، ایک ایک نس میں، انگ انگ میں اس کے پانی سمو جاتا ہے۔ جو صحیح طالب علم ہوتا ہے وہ اسفنج کی مانند ہوتا ہے، وہ استاد کے پاس بیٹھتا ہے، جو استاد کے سینے میں علوم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس شاگرد میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایسی طلب ہو تو پھر مزہ آ جائے، یہ وحدت مطلب نصیب ہو جائے۔ آج وہ طلب نظر نہیں آتی، پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی محمد محمود رحمت اللہ علیہ ملتان میں شیخ الحدیث تھے، شاگردوں کو کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو تم نے ہمیں جاہل بنا دیا، طلباء کو کہتے تھے، اور دور حدیث کے طلباء، اللہ کے بندو تم نے ہمیں جاہل بنا دیا۔ طلباء بڑے حیران کہ ہمارے شیخ البخاری ہیں، مفتی ہیں، اتنے بڑے مقام والے، پورے ملک کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ ہمیں فرماتے ہیں کہ تم نے ہمیں جاہل بنا دیا۔ تو ایک طالب علم نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے کیسے جاہل بنایا؟ فرمانے لگے کہ جب شروع میں ہم پڑھایا کرتے تھے اس وقت طلباء کے اندر اتنی استعداد ہوتی تھی، اتنی طلب ہوتی تھی، اتنا ان کے اندر علم ہوتا تھا کہ جب پڑھاتے تھے تو وہ عجیب علمی نکات پوچھا کرتے تھے، تو ہم ان کو پڑھانے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کے جاتے تھے کہ اللہ عزت رکھ لینا، کوئی طالب علم ایسا سوال نہ پوچھے کہ جس کا ہمیں جواب نہ آتا ہو، اگر پوچھے تو جواب دل میں القاء فرما دینا۔ اور کہنے لگے کہ آج تمہارا یہ حال ہو گیا کہ میں جب تمہیں پڑھانے کے لیے آتا ہوں تو میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ پوری کلاس میں کوئی ایک تو لڑکا ایسا ہو جو کام کا سوال پوچھنے والا ہو۔ تو جو علم کی طلب ہمارے اکابر میں تھی وہ آج ہم میں نہیں، اس وجہ سے پھر علم کا رنگ نہیں چڑھتا۔ ہاں، جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر علم کا رنگ بھی چڑھا دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسے کو اپنا وطن سمجھیں اور کتابوں کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھیں۔ مدرسے کو اپنا وطن سمجھے اور کتابوں کے کاغذ کو اپنا کفن۔ اور واقعی اکابر نے ایسا کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخری وقت میں ان کے چند شاگرد گئے، امام صاحب کا بالکل آخری وقت تھا، تو امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ رمی جمار ماشین افضل ہے یا راکبن افضل ہے؟ یعنی پیدل چل کے کنکری مارنا افضل ہے یا سواری پہ سوار ہو کر؟ کسی نے کہا راکبن، فرمایا اخطأت، تو نے خطا کی، جواب ٹھیک نہیں۔ ایک نے کہا کہ ماشین افضل، فرمایا اخطأت، تو نے بھی خطا کی۔ اب وہ کہنے لگے حضرت پھر آپ بھی بتا دیں۔ فرمایا کہ جس جمرے کے بعد دعا کرنا سنت ہے اس کو پیدل چل کے کنکری مارنا سنت ہے، اور جس کے بعد واپس آ جانا چاہیے دعا نہیں، اس کو راکبن حالت کے اندر سواری کے ساتھ اس کو کنکری مارنا یہ افضل ہے۔ شاگرد یہ جواب سن کے وہاں سے لوٹے کہ ہم مدرسے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا تھا، ہم نے پیچھے کلمے کی آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کو ان کی روح پرواز کرتی۔ آخری لمحے تک علم کی طلب۔ چنانچہ حضرت مفتی حبیب الرحمان جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی گزرے ہیں، ایک وقت میں لیٹے ہوئے تھے، اور بندہ جب گیا کمرے میں تو دیکھا روح پرواز کر چکی، اور آخری وقت میں کسی نے کوئی فتویٰ پوچھا تھا تو وہ استفتاء کا کاغذ اس وقت ان کے ہاتھوں سے گر کر ان کے سینے پر پڑا تھا۔ ایسی موت آئے نا، آخری لمحے تک اس پر لگے رہے۔ علم کی ایسی طلب ہو پھر علم کا رنگ چڑھتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم
کی نیند بھی عبادت. نوم العلماء عبادتن، علماء کی نیند بھی عبادت ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ ہیں تو سو رہے اور عبادت کا ثواب مل رہا ہے. چلیں ایک مثال سے عرض کر دوں. آپ لے آتے ہیں اپنے گھر میں کسی الیکٹریشین کو، وہ الیکٹریشین کام کرتا ہے، اس کے پاس ڈرل مشین ہے، پھر اس کی ڈرل مشین میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کاربن برش نکالتا ہے، دوبارہ کنیکشن کرتا ہے، اس کو سیٹ کرتا ہے، پھر وہ چلنے کے قابل ہوتی ہے. اب جتنی دیر اس کی مشین کو ٹھیک کرنے میں لگی، کبھی بھی کوئی آدمی اس کی مزدوری میں سے وقت نہیں کاٹتا. کارپینٹر تھا، اس کی آری کند ہو گئی، وہ اس کو تیز کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے، تو وہ اس کا آدھا گھنٹہ اس کی مزدوری میں شامل ہوتا ہے. کوئی اس کے پیسے نہیں کاٹتا. ہر کوئی کہے گا جی کام کے دوران جو اوزار کند ہو جائیں اب ان کو تیز کرنا یہ کام کا حصہ ہے، لہذا یہ اس کے مزدوری کے وقت میں شامل ہوگا. جس طرح مزدور کو اپنی آری کے تیز کرنے کے وقت کو بھی اجرت ملتی ہے، عالم بھی جب جاگتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، جب جسم تھک جاتا ہے وہ اس نیت سے ساتھ ہوتا ہے میں نیند سے اس کو راحت پہنچاؤں، اس کو فریش کر لوں، جب اٹھوں گا پھر دین کا کام کروں گا. اللہ اس کی نیند پر بھی اس کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے. جب عام امتی وہاں پہنچیں گے تو نبی علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے سے ان کو جام کوثر پلائیں گے. اور جب اس امت کا عالم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر بھر کر اپنے ہاتھوں سے اس عالم کو پلائیں گے. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے اللہ تعالی جب عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیا کرتے ہیں. شہر آباد کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے سنا ہوگا اسٹیٹ آف الہ، یہ فلاں بندے کی پوری ریاست. دنیا میں جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک اسٹیٹ عطا فرما دیں گے اور پھر کہیں گے کہ میرے بندے جن جہنمیوں کی تم چاہتے ہو شفاعت کرو، ہم تمہاری اس اسٹیٹ میں ان تمام لوگوں کو جنت میں گھر عطا فرما دیں. حدیث پاک کا مفہوم، حافظ کو اللہ تعالیٰ 10 بندوں کی شفاعت کا حکم فرمائیں گے اور عالم کو اللہ تعالیٰ 400 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت فرمائے. اور سنیے، یہ علم پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی فقیر روٹی کا سوال کرے تو اس پر حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں. سائل نے روٹی کا سوال کیا، محتاج ہوں روٹی دیجئے، کسی نے اس کو روٹی پہنچا دی. روٹی پہنچانے پر 3 بندوں کی مغفرت. کس کس کی؟ ایک کمانے والے کی جس نے کمایا، اور دوسرا روٹی بنانے والے کی، اور تیسرا روٹی اس سائل تک پہنچانے والے کی. نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی بڑی ہے جس نے اجر اور ثواب میں ہمارے نوکروں اور خادموں کا بھی حصہ رکھ دیا. کہ خادم اور تو کچھ نہیں کرتا، گھر میں روٹی پکی بڑی تھی، گھر کے مالک نے کہا بھئی سائل کو دے دو، اس نے اٹھا کے یہاں سے پہنچایا، اس کو تنخواہ بھی ملے گی، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اجر دیں گے، ہم بھی اس کے گناہ کی بخشش کر دیں گے. تو روٹی کا سوال کرنے پر کتنوں کی بخشش ہوئی؟ 3 کی بخشش ہوئی. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص علم کا سوال کرتا ہے اپنے استاد سے، یہ اللہ کو اتنا پسند کہ علم کا سوال کرنے پر
اللہ تعالی 4 بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کرنے والے کی بخشش۔ روٹی کے سوال کرنے والے کی بخشش کا وعدہ نہیں تھا، اس کو روٹی کی طلب تھی، اس نے روٹی مانگی، اسے روٹی مل گئی، ختم۔ علم کا طلب کرنے والا سائل، طالب علم، یہ علم سیکھنا چاہتا ہے، فرمایا جب اس نے سوال کیا سب سے پہلے سوال پوچھنے والے کی مغفرت ہم کر دیں گے۔ دوسری بات، جس نے اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں، استاد کی۔ اور تیسرا، جو لوگ کلاس میں موجود تھے، سننے والے تھے، سامعین تھے، اللہ تعالیٰ ان سامعین کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا، وہ بندہ جو معاون تھا، استاد کو تنخواہ دینے میں، بلڈنگ بنانے میں، مدرسے کے بل پے کرنے میں، وہ کچھ نہ کچھ امداد کرتا تھا، تاجر تھا، کاروباری تھا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے مگر اس تعاون کی وجہ سے اللہ گھر بیٹھے اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کن عالما، عالم بنو، او متعلما، یا طالب علم بنو، او مستمعا، یا سننے والے بنو، او محبا، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں زمرے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت، زمزم کنویں میں نظر ڈالنا عبادت، مصحف قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو عقیدت محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، اور فرمایا کہ عالم کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا بھی عبادت کا عمل ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، حتی یرجع، جب تک کہ وہ واپس نہیں لوٹ آتا۔ اور ایک روایت میں کہا کہ من طلب العلم، جس نے علم کو طلب کیا، کان کفارۃ لما مضی، یہ اس کے لیے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 4 موقعوں پر آبادیوں سے، بستیوں سے، شہروں سے آنے والی عذاب اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ 4 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بستیوں پر، شہروں پر، آبادیوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جن گناہوں سے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور عذاب اترنے لگتا ہے، تو 4 وجوہات سے اللہ تعالیٰ اترنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ پہلی وجہ کہ جب اس آبادی میں کوئی مؤذن نماز کے وقت کے لیے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے، یہ اللہ اکبر کہنا اللہ کو اتنا پسند ہے، ان الفاظ کو سنتے ہی اللہ اس آبادی پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیا کرتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر حاجی، عمرہ کرنے والا، محرم احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھ رہا ہو، تلبیہ کیا؟ لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک لفظ پڑھنا، حاضر ہوں اے میرے آقا، میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آبادی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اس کا اللہ اکبر کہنا
قریب کی جو بھی آبادی ہوتی ہے اس آبادی سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا کرتی ہے۔ اور چوتھا فرمایا قرآن پڑھنے والا طالب علم، وہ جب مدرسے میں آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ جب بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے کہ زبان سے جب الحمدللہ کا لفظ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اس کے قرآن پڑھنے پر پوری آبادی پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا کرتی ہے۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، یہ ہمارے محسنین اور محسنات، یہ روکھی سوکھی کھانے والے بچے، یہ چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے بچے، جن کے گھٹنے اور ٹخنوں کو دیکھیں تو جانوروں کی طرح نشان بن جاتے ہیں۔ کھانے کو دال ملتی ہے، کبھی روٹی ملی، کبھی پیٹ بھر کھایا، کبھی نہ بھی کھایا، معمولی سونا، معمولی زندگی۔ یہ معمولی طالب علم دنیا کا لحاظ سے معمولی سمجھا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہے، یہ محسن ہے اس آبادی کا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ٹی وی دیکھنے والے، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرنے والے اور کلبوں کے اندر جانے والے اور فحاشی اریانی کی زندگی گزارنے والے معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کیسا عذاب آتا کہ اس آبادی کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ ان محسنین کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے عذاب کو بھی روک لیتے ہیں۔ لہذا جس محلے میں مدرسہ ہو اس محلے کے لیے رحمت، جس شہر میں مدرسہ ہو اس شہر والوں کے لیے رحمت۔ قریب کی آبادی کے لوگوں کو چاہیے ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ مددگار بن جائیں، ان کو اخلاقی اعتبار سے مورل سپورٹ دیں، اس لیے کہ اس سپورٹ کے ملنے سے یہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ یہ ہمارا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض منصب بھی بنتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب ہر طرف اریانی اور فحاشی پھیلتی چلی جا رہی ہے، ایسے وقت میں دین پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے آنے والے لوگ بہت تھوڑے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یاد رکھیے، جو دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا، وہ خود نہیں نکلتا، اللہ اس کو نکالتے ہیں۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتے ہیں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا اپنے ان بندوں کو، الذین اصطفینا من عبادنا، جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ یہ طلباء، یہ طالبات، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے اور بندیاں۔ آج مدارس کی شان ان طلباء کی وجہ سے، مساجد کی آن ان طلباء کی وجہ سے، آج قرآن اور دین کی پہچان ان طلباء کی وجہ سے۔ دنیا کے لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہے۔ کل پتہ چلے گا جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہارے سینوں کو جو علم کے لیے منتخب کیا، اب تمہارا حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت احساس ہوگا کاش کہ ہم اس نعمت سے اپنے سینے کو بھر لیتے۔ یہ بچیاں جو گھروں سے حدیث پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے آئیں اور ان جامعات کے اندر وقت گزارتی ہیں اور پڑھتی ہیں، یہ بہت خوش نصیب بچیاں ہیں، مبارکباد کے لائق بچیاں ہیں، ان کے والدین مبارکباد کے لائق ہیں۔ یقیناً اس بچی کے اس علم پڑھنے پر معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کون سا عذاب ٹلتا ہے، کون سی پریشانی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹا لیتے ہیں ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور ان کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ آج طلباء کو بھی چاہیے، طالبات کو بھی چاہیے کہ ذوق شوق کے ساتھ مدارس میں آئیں اور اپنی ہمت کو پست نہ ہونے دیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ مدارس میں آنا چھوڑ دیں،
علم حاصل کرنا چھوڑ دیں. اس لیے جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا محلے میں، پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، پڑھ، اچھا مولوی بن رہے ہو، ملا بن رہے ہو، وہ بندے کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں. آپ اپنی ہمت کو بلند کریں اور ذوق شوق کے ساتھ. الحمدللہ ہمارے ان مدارس میں ایسے بچے ہوتے ہیں، ایسی بچیاں ہوتی ہیں کہ پورا سال جن کا ایک دن کبھی ناغا نہیں ہوتا. ہم نے پچھلے سال اپنے ایک جامعہ میں ایسی بچیوں کو انعام دینے کا ارادہ کیا کہ جن کی نمازیں پکی اور جن کی حاضری پکی. تقریباً 35 بچیاں ایسی تھیں کہ پورے سال میں ایک دن بھی ان کی غیر حاضری نہ ہوئی اور 9 نمازوں میں سے ان کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی. یعنی جب نہیں پڑھنی پھر تو اللہ کی طرف سے پڑھنی نہیں، جب پڑھنی ہے 9 نمازیں، 5 فرض نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، 9 نمازوں میں پورے سال میں ایک جامعہ میں 35 بچیاں ایسی تھیں کہ جن کی ایک نماز بھی قضا نہ تھی. ان بچیوں کی یہ عبادت ہے، ان کی تہجد کے وقت کی یہ دعائیں ہیں، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ تعالی دنیا پہ آنے والے عذاب کو مؤخر فرما دیتے. اور واقعی ہم نے دیکھا کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر فقط مرد ہی آگ نہیں بجھاتے، پھر گھر کی عورتیں بھی ان کو پانی بھر کے دیتی ہیں. آج ہر طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. جہاں بنین مدارس میں آ کر پڑھ رہے ہیں، بنات کو بھی چاہیے قرآن لے کر بیٹھے، حدیث لے کر بیٹھے، اس علم کو پڑھ کر اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنائیں. ان کے اس عمل سے اللہ رب العزت کی پتہ نہیں کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے جب حاضر ہوں گی یہ کہہ سکیں گی کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا وقت تھا جب معاشرے میں اتنی برائی تھی، اکیلے مرد ختم نہیں کر سکتے تھے، بنین کے مدارس سب کے سب آباد تھے، مگر معاشرے میں عریانی فحاشی بڑھتی جا رہی تھی. ایسے وقت میں ہم آپ کی روحانی بیٹیاں مدرسے میں داخلے لیے، ہم نے برقعے کر لیے، ہم نے قرآن اٹھا لیا، ہم نے کالجوں یونیورسٹیوں کے بعد قرآن پڑھا، حدیث پڑھا. اس لیے ہم اس دین کے علم کی شمع کو روشن کرنے والوں میں شامل ہیں. آج ہم آپ کی شفاعت چاہتی ہیں. مجھے پکا یقین ہے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ طلباء جو آج مدارس میں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے، اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. یہ طلباء ہیں جن کی وجہ سے آج مدارس آباد ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم کے نور سے اپنے سینے کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جامعہ میں الحمدللہ سینکڑوں طالبات علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں اور اس موقع پر ان کو سندات بھی دی جاتی ہیں. اللہ رب العزت ان بچیوں کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے اور ان کے والدین کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے. اور ہم جو اوپر سے دعوت پر آنے والے لوگ ہیں، اللہ ہماری بھی حاضری کو قبول فرما کر اس مجلس کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم. حضرت جی کے عمرہ، حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیڈیز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے 0304 4111 004. آپ سے التماس ہے
کہ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمارے اس ادارے نقشبندی ریکارڈنگز کو بھی یاد رکھیں. ادارہ نقشبندی ریکارڈنگز. رأيت خيالا منك في الكأس فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس